بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ناظرین کرام، سامعین واجب الاحترام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ آج کی شب ہے شب شہادت امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اسی لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صادق آل محمد کے سلسلے میں کچھ معروضات لے کر آپ حضرات کی خدمت میں امام کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ ولادت و سعادت امام کی چھٹے امام ہیں ہمارے، اور اگر سلسلہ عصمت دیکھیں تو سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہے اور سلسلہ امامت کی 6ٹھی کڑی۔ نام آپ کا جو ہے وہ ہے جعفر، اور جعفر آپ کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اور روایات میں بات موجود ہے، کہا گیا کہ جعفر جنت میں ایک شیریں نہر کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی پیاس بجھائی جائے گی۔ کیا کہنے میرے مولا کے کہ جنت میں جو پیاسے ہوں گے ان کی پیاس بجھے گی، اور دنیا میں جعفر صادق نے جو تشنگان علم تھے ان کی پیاس کو امام نے بجھایا ہے۔ تو نام آپ کا جعفر ہے، مشہور القاب آپ کے، مشہور القاب میں جو صادق جو آپ کا لقب ہے، یہ لقب تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ لقب ہے۔ اس لقب سے خود رسول اللہ نے آپ کو ملقب فرمایا ہے، تو لقب تو رسول کا دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ صابر بھی آپ کا لقب ہے، فاضل بھی آپ کا لقب ہے، عالم بھی آپ کا لقب ہے۔ یہ بہت مشہور القابات ہیں جو کتابوں میں اور روایات میں درج ہیں اور روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ مشہور لقب آپ کا وہ صادق ہے، نام آپ کا جعفر ہے۔ ولادت و سعادت چھٹے امام کی وہ ہے 17 ربیع الاول سن 83 ہجری، 83 ہجرہ میں آپ کی ولادت و سعادت ہے، اور وہی تاریخ وہی ہے جو رسول خدا کی ولادت و سعادت کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور شہادت کی جو آپ کی تاریخ ہے وہ ہے 15 شوال المکرم یا 15 رجب المرجب، دونوں تاریخیں، دونوں کے لیے روایات موجود ہے۔ 15 شوال المکرم سن 148 ہجری، سن 148 ہجرہ کے اندر آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ نام ہے آپ کا، والد گرامی آپ کے 5ویں امام کے آپ فرزند ارجمند ہے، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے والد محترم ہیں، اور جو آپ کی والدہ گرامی ہیں، والدہ گرامی آپ کی بیوی ام فروا بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، یعنی کہ اگر آپ دیکھا جائے سلسلہ، اگر آپ دیکھیں تو جو 5ویں امام کی دادی ہیں اور جو چھٹے امام کی نانی ہیں، یہ دونوں سگی بہن ہیں۔ وہ کیسے، تو ذرا سا میں سلسلہ آپ کو سمجھا دوں، اور جو یہ کنیکشن ہے اس کو ذرا سا کلیئر کر دیں۔ 5ویں امام کی دادی، 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی دادی، اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ آپ کی نانی، یہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ وہ سلسلہ آپ دیکھیں ذرا سا، کہ ایران سے 2 شہزادیاں آئی ہیں، ایک کا نام ہے بی بی شہر بانو اور ایک کا نام ہے بی بی گیہان بانو یا مہر بانو، نام میں اختلاف، لیکن یہ بہنیں 2 ہی ہیں جو آئی ہیں۔ وہ تیسرا جو سلسلہ ہے جو جوڑا جاتا ہے ہندوستان سے، وہ بہرحال وہ بہت ضعیف روایات ہے، اور ہمارے بزرگ علماء نے اسے کنڈم کیا ہے۔ مستند ترین بات اور صحیح ترین بات یہ کہ 2 شہزادیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک کا نام ہے بی بی شہر بانو اور ایک کا نام ہے بی بی گیہان بانو۔ تو ان میں سے جب یہ آئی ہے تو مولائے کائنات نے اس میں سے ایک کا عقد، یعنی بی بی شہر بانو کا عقد ہوا
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جو دوسری بہن ہے آپ کے گیہان بانو، ان کا عقد ہوا حضرت محمد ابن ابی بکر سے، یعنی مولا کائنات نے ایک کا عقد اپنے بیٹے سے کیا اور دوسری کا عقد اس سے کیا جسے علی نے اپنا بیٹا کہا، یعنی محمد ابن ابی بکر سے۔ محمد ابن ابی بکر، اگر آپ بی بی شہربانو کے بیٹے ہیں چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی دادی ہوتی ہے بی بی شہربانو، یہ سلسلہ دادی ہوتی ہے پانچویں امام کی دادی۔ چھٹے امام کی جو والدہ بی بی ام فروہ بیٹی ہے قاسم کی، اور قاسم بیٹے ہیں محمد ابن ابی بکر کے، یعنی بی بی گیہان بانو کے، تو بی بی گیہان بانو چھٹے امام کی ہوتی ہے نانی، اور بی بی شہربانو پانچویں امام کی ہوتی ہے دادی۔ تو اب یہ سلسلے کو میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکا کہ پانچویں امام کی دادی اور چھٹے امام کی نانی یہ دونوں سگی بہنیں۔ تو یہ سلسلہ ہے بی بی گیہان بانو کے بارے میں امام معصوم کے جملے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ان کی پوری زندگی کو تقوی اور پرہیزگاری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کتنی متقی اور پرہیزگار ذات ہے بی بی ام فروہ کی، جن کے لیے کہا گیا ہے بی بی ام فروہ کے لیے، جو بی بی گیہان بانو کی جو ہے وہ بی بی گیہان بانو آپ کی والدہ ہوتی ہیں، ان کی جو بیٹے ان کے لیے امام معصوم کے جملے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی کو تقوی اور پرہیزگاری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کی والدہ گرامی ہے، والدہ گرامی آپ کے پانچویں امام السلام ہے، اور یہ چھٹے امام ہے۔ چھٹے امام ائمہ میں جتنے بھی ہمارے بلکہ معصومین کے اندر جو 14 معصومین ہیں، ان تمام معصومین میں سب سے زیادہ عمر اگر کسی کی ہوئی ہے تو وہ چھٹے امام کی ہے، اس لیے آپ کو شیخ الائمہ بھی کہا جاتا ہے کہ ائمہ میں سب سے زیادہ بزرگ ذات جو ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ آپ کی جو کل حیات طیبہ ہے وہ 65 سال آپ کی جو ہے وہ حیات طیبہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 65 سالہ زندگی کو 35 منٹ کے اندر بیان کرنا تو بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس پوری زندگی کو بیان کیا جائے۔ بس اتنا سمجھ لے کہ ایک جملہ کہہ کر میں چھٹے امام کے یہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آج دنیا میں جتنی بھی علوم اور فنون کی ترقیاں ہیں، جتنی بھی جو ترقی سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے جتنی بھی ترقیاں کی ہیں، یہ تمام تر ترقیاں مرہون منت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ ساری ترقیاں جو ہے اس کی سبب جو ہے وہ سب چھٹے امام کے سلسلے میں، انہی کی وجہ سے آج سائنس نے سے ترقیاں کی ہیں۔ جتنی ترقیاں اور جتنے بھی ایجادات دنیا نے کیے ہیں، ان سب کا سلسلہ جا کر ملتا ہے چھٹے امام کی ذات سے، ان سب کا سلسلہ وہاں سے جا کر مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا نے جتنی ترقی کی ہے وہ ترقی کی وجہ ہے الیکٹریسٹی، یہ بجلی، لائٹ۔ آج جتنی ترقیاں سب لائٹ کی وجہ سے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شہروں میں یا جہاں بھی جو چلا، اگر تھوڑی سی دیر کے لیے لائٹ غائب ہو جائے تو بتاتے ہیں کہ کئی کئی کروڑ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی ترقی کی ہے آج سائنس نے، وہ ساری ترقیاں جو ہے مبنی ہے اور موقوف ہے الیکٹریسٹی کے اوپر، بجلی کے اوپر۔ اور بجلی جو ہے وہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ اب آپ دیکھیں تو کیا کہنے میرے مولا کے مولا کائنات تو آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں آبشار کے ذریعے، ان پانی کے جھرنوں کے ذریعے تمہارے گھروں کو روشن کر دوں؟ کیا میں تمہیں ایسے فارمولہ بتاؤں کہ ان پانی کے جھرنوں کے ذریعے تم اپنے گھروں کو روشن کر لو؟ پلٹ کے لوگوں نے کیا کہا کہ مولا رہنے دیجیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بتا دیجئے کہ سر میں بال کتنے۔ یہ تمام تر جو ہے وہ سوالات مولا کائنات سے کیے جاتے تھے، جبکہ مولا کائنات یہ کہہ رہے تھے۔ اور پھر جو آئی الیکٹریسٹی، بجلی، اب اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ ایسڈ میں میٹل ڈال کے اور وہ اس طرح سے جو تجربہ کیا جا رہا تھا تو اس کے ذریعے سے الیکٹریسٹی جو ہے وجود میں آئی ہے۔ اچھا، یہ فارمولہ کس کا بتایا ہوا تھا؟ کہ یہ فارمولہ بتایا فادر آف کیمسٹری حضرت جابر ابن حیان، یعنی یہ فارمولہ جو تجربہ کیا جا رہا تھا اور جو ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا، یہ ایسڈ میں میٹل ڈال کے اور اس کے ذریعے سے جو ہائیڈروسٹی اور الیکٹریسٹی وجود میں آ گئی اور دنیا نے ترقی کر لی۔ صاحب یہ کس کا فارمولہ؟ کا یہ فادر آف کیمسٹری حضرت جابر ابن حیان،
فادر آف کیمسٹری کون؟ جابر بن حیان. آج گوگل کے اوپر آپ سرچ کر کے دیکھیں فادر آف کیمسٹری تو جابر بن حیان کا نام آپ کے سامنے نکل کے آئے گا. جابر بن حیان کس کا شاگرد ہے؟ جابر بن حیان نے جتنے بھی 500 سے زیادہ مقالے فادر آف کیمسٹری کے آپ کو ملیں گے، اس میں ہر مقالے میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے بتایا میرے آقا اور مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. یعنی حضرت جابر بن حیان کو جتنے فارمولے بتائے ہیں وہ کس نے بتائے ہیں؟ وہ صادق آل محمد نے بتائے، وہ امام بتائے ہیں اس نے. تو اس کا مطلب آج جتنی ترقی دنیا نے کر لی ہے، چاہے وہ کوئی فن ہو یا علوم میں یا فنون میں، وہ تمام تر ترقیاں جو ہے وہ سجدہ ریز ہے، وہ تمام تر امام جعفر صادق ہے. اگر امام نہ ہوتے تو تمام ترقیاں جو ہے وہ تمام تر ترقیاں مرہون منت ہے صادق آل محمد چھٹے امام کی. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے اعترافات جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے تاریخ کے اندر آپ کو ملیں گے. آپ دیکھیں اب امام نعمان ابن ثابت جو پورے امام بن گئے، جن کا اتنا بڑا اعتراف تاریخ کے صفحات میں موجود ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ لولا السنتان لہلک النعمان. اگر وہ 2 سال جو میں نے صادق آل محمد کی شاگردی میں گزارے، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، نعمان ہی نہ ہوتا. ابو حنیفہ کا اعتراف تاریخ میں موجود ہے. تو میرے عزیزو، جب دنیا کا امام یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کی شاگردی اختیار نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، تو جن کے بارے میں دنیا کا بڑا امام یہ کہہ رہا ہے تو وہ امام کیسا ہوگا جسے اللہ نے امام بنایا، جسے امامت اللہ نے عطا کی ہے. یہ خود کون کہہ رہے ہیں؟ نعمان ثابت. امام مالک کے کہنا یہ کہ جب بھی میں صادق آل محمد کے حاضر ہوا آپ کی خدمت میں تو 3 حالات کے اندر میں نے صرف آپ کو پایا، یا تو حالت روزہ میں پایا، یا حالت نماز میں پایا، یا میں نے آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. ان 3 حالات کے علاوہ میں نے کسی بھی حالت میں آپ کو، یا تو اپنے مصلی عبادت پہ نماز ادا کر رہے، یا حالت روزہ میں، یا قرآن کی تلاوت. یہ تمام تر اعترافات بڑے بڑے لوگوں کے تاریخ کے صفحات کے اندر موجود ہے. تو آج جتنی ترقیاں ہیں سب کے سب امام صادق کے صدقے میں ہیں. آپ ہی کا صدقہ ہے کہ دنیا نے آج اتنی ترقی کی ہے میرے عزیزوں. یہ صادق آل 65 سال آپ کے حیات طیبہ اور مدارس جو آپ نے قائم کیے ہیں. آج دنیا میں جو مدارس آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو مدرسے قائم ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ علم تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ مدرسے 4500 سے زیادہ آپ کے شاگرد ہیں. 4500 4,500 ہوئے نا، 4,500 سے بھی زائد آپ کے شاگرد ایک وقت میں آپ 4,000 سے زیادہ اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے ایک وقت کے اندر. میرا مولا، اب دیکھیے امام کیوں اتنا موقع آپ کو ملا، اس کی وجہ اس سے اتنی تھی کہ آپ دیکھیں، آپ روایات دیکھیں، آپ اگر آپ اصول کافی دیکھیں جو ہمارے یہاں کتب اربعہ میں شامل ہے، تو سب سے زیادہ ہمارے مذہب کے اندر جو احادیث نقل ہوئی ہیں وہ چھٹے امام سے فرمایا. صادق آل محمد نے فرمایا، چھٹے امام نے آپ سے روایت کی گئی ہے. اس کی وجہ کہ آپ کو موقع زیادہ فراہم ہوا. اب موقع اس لیے زیادہ تھا کہ آپ ہی کا وہ دور تھا، دور امامت، کہ جب بنی امیہ کی حکومت جا رہی تھی اور بنی عباس کی حکومت آ رہی تھی. یعنی وہ دور تھا جب حکومت کا تختہ پلٹ ہوا اور بنی امیہ گئے اور بنی عباس آئے. تو لہٰذا وہ حکومتیں آپس میں جھگڑا میں الجھی ہوئی تھی، آپسی اختلافات میں. تو ایسے میں امام کی طرف ذرا سا توجہ ہٹی، ان کی جب توجہ ہٹی حکومت کی تو آپ کو موقع تھا. اب جب آپ کو موقع تھا تو موقع میں یا تو آپ سیاست کرتے یا ثقافت. یعنی امام جو ہے وہ یا تو حکومت حاصل کر لیتے یا تبلیغ دین کرتے اور اپنے نانا کے اور اپنے جد کی شریعت کو پھیلاتے. تو امام علیہ السلام نے حکومت کو ٹھوکر ماری. حکومت کو، یہ روایات موجود ہے کہ امام کے پاس خطوط لکھے گئے، امام سے کہا گیا کہ بہت اچھا موقع ہے، آپ جو شمشیر بزن ہو جائیے، آپ قیام کی. حکومت تو ہماری ٹھوکروں میں ہے، اور دوسری طرف ہے تبلیغ دین، وہ پیغامات جو ہمارے جد ہمر دے کے گئے وہ ان لوگوں تک پہنچانا. لہٰذا امام نے اپنی توجہ مبذول کی حکومت کی طرف سے.
کی طرف آپ متوجہ نہیں ہو، تخت کی طرف آپ متوجہ نہیں ہو، بلکہ آپ نے تمام تر توجہات اپنے مبذول کی تبلیغ دین کی طرف، اور آپ نے دین کی تبلیغ میں آپ نے مدارس قائم کیے۔ تو چونکہ حکومت کا پلٹوار ہو رہا تھا اور حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی تھی، اس وجہ سے آپ کو ذرا سا موقع زیادہ فراہم ہوا اور آپ نے جو ہے وہ تبلیغ دین کی اور آپ نے مدارس قائم کیے، اور ایسے ایسے شاگرد آپ نے اپنے بنائے کہ 30 سے زیادہ شاگرد آپ کے 30 سے زیادہ شاگرد آپ کے ایسے تھے کہ جنہیں 30,000 سے بھی زیادہ صحیح ترین حدیثیں زبانی یاد تھی۔ ایسے ایسے شاگرد آپ نے تیار کیے ہیں، 30 سے بھی زیادہ شاگرد آپ کے ایسے ہیں کہ جنہیں 30,000 سے 30,000 سے زیادہ احادیث معصومین آپ کو یاد آپ نے کرائی ہے، اپنے شاگردوں کو یاد۔ دیکھیں قرآن مجید کا حفظ کرنا واقعا فضیلت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی قرآن حفظ کرتا ہے تو کتنی آیت یاد کرنی پڑے گی؟ مشہور قول کی بنا پر 6,666، یعنی اگر کوئی 6,500 آیت یاد کر لے تو حافظ قرآن ہوتا ہے، لیکن 30,000 احادیث کا حفظ کرنا، 30,000 حدیثوں کو یاد کرنا، یہ اس سے بھی بڑا کارنامہ ہے۔ اور یہ ایک دو نہیں بلکہ 30 سے بھی زیادہ شاگرد آپ کے ایسے تھے کہ جن کو 30,000 سے زیادہ حدیثیں یاد امام نے کرائی تھی۔ ایسے ایسے شاگرد آپ نے چھوڑے ہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگر میری آواز آپ تک پہنچنے والا 30,000 سے بھی زیادہ حدیثیں یاد کرا دی گئی، اور باقاعدہ 3-4 کا میں تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں کر دوں، جن کو امام نے باقاعدہ جنت کی بشارت دی ہے۔ امام نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے، اور جب آواز دی جائے گی کہ آئیں علی کے چاہنے والے تو لوگ، رسول اللہ کے چاہنے والے تو سلمان آگے آئیں گے، سلمان جیسے صحابی آگے آئیں گے۔ جب مولائے کائنات کے لیے آواز دیا تو کمیل بن زیاد نقی اور رشید حجوی جیسے صحابی سامنے آئیں گے، اور جب سلسلہ آگے بڑھتا ہوا جب آئے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو صادق آل محمد کے چاہنے والے ہیں، تو یہ لوگ آگے نکل کر آئیں گے، یہ لوگ سامنے آئیں گے جنہیں امام نے حدیث زبان یاد کرائی۔ کون؟ کیسے کیسے؟ زرارہ ابن عیون، ابو بصیر جیسے میرے عزیزو، جن کے لیے فرمایا گیا، اور ان کے لیے امام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرے جد کی احادیث لوگوں تک پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ان کے پیغامات، میرے جد کو جو پیغامات دے کر گئے، وہ پیغامات آگے منتقل نہ ہوتے۔ امام صادق فرمایا اگر یہ لوگ نہ ہوتے، کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ کون؟ زرارہ ابن عیون، کون؟ ابو بصیر، کون؟ برید اجلی، کون؟ محمد ابن مسلم۔ یہ 3-4 نام میں نے آپ کو گنائے، باقی فہرست آپ جو ہے کتابوں میں دیکھیں، تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے فرمایا کہ یہ اگر نہ ہوتے تو میرے جد کے پیغامات کو آگے پہنچانے والا کوئی نہ ہو۔ زرارہ ابن عیون جیسا آپ کا شاگرد، محمد ابن مسلم جیسا آپ کا شاگرد، ابو بصیر کا نام آپ نے بارہا، زرارہ کا نام بھی آپ نے بارہا سنا، ابو بصیر کا نام بھی آپ نے بارہا سنا ہے۔ ابو بصیر جیسا آپ کا شاگرد ہے ابو بصیر۔ میرے عزیزو یہ ہے۔ اب ایک غلط فہمی یہاں پر ہماری یہ ہے کہ صاحب وہ چھٹے امام کا دور بڑا آسان دور تھا دیگر ائمہ کے مقابلے میں، لہٰذا آپ سے اتنی زیادہ حدیثیں، میں اپنوں کی بات کر رہا، غیروں کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے اپنے ان کی بات کر رہا کہ وہ بڑا آسان دور گزرا ہے چھٹے امام کا، لہٰذا بڑے اسباب فراہم تھے، بڑے ذرائع تھے، لہٰذا سب سے زیادہ حدیث امام۔ جی میرا عزیزو، آسان دور نہیں تھا۔ صرف کچھ لمحے کے لیے جب یہ حکومتیں آپس میں الجھ رہی تھی، بنی عباس بنی امیہ گئے، بنی عباس آئے، لیکن آپ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا کون؟ منصور دوانقی۔ خدا کی قسم، منصور دوانقی جیسا ظالم اور منصور دوانقی جیسا سفاک بادشاہ، اس کی جیسی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ ملعون، خدا غارت کرے، لعنت کرے اس کو، اور منصور دوانقی جیسا۔ منصور دوانقی دو صفتیں اس کی مشہور ہے۔ اب میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا، ساری تفصیلات پہ میں نہیں جاؤں گا، جو کہتے بڑا آسان دور تھا چھٹے امام کی، بڑی آسانی تھی،
تبلیغ دین کرنے کے لیے اور اپنے جد کے پیغامات کو. نہیں، منصور دوانگی جیسا ظالم اور سفاک بادشاہ ہے آپ کے. منصور دوانگی ایک تو سب سے بڑے اس کی سفاکیت، سفاک، اس کا ظلم اتنا ظالم تھا کہ جو بغداد ہے، بغداد عراق کی کیپٹل راجدھانی ہے بغداد، اس بغداد کو کہا جاتا ہے مدینہ منصور، یعنی منصور کا، مدینہ کا ہمارا شہر، مدینہ منصور یعنی منصور کا شہر، کیونکہ اس کو منصور نے بسایا تھا، منصور نے ہی جو ہے اس کو بسایا تھا بغداد کو. اور جب بغداد کی دیواریں چنی جا رہی تھی میرے عزیزو، تو منصور نے کیا حکم دیا؟ چھٹے امام کا دور آسان دور نہیں تھا. ایک دو مثال دوں گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ منصور دوانگی کتنا سفاک اور ظالم اور جابر بادشاہ تھا. اس کے دور میں امام صادق کو پیغامات دینے تو کوئی آسان نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں منصور دوانگی جب اس کی دیواریں چنی جانے لگی بغداد کی، تو منصور نے کیا کہا جب دیواریں چنی جائے تو پانی نہ ملایا جائے، پانی کا گارا نہ بنایا جائے، بلکہ سادات اور علی کے چاہنے والے جو عاشقان اہل بیت ہیں ان کے خون کا گارا بنا. بغداد کی تعمیر ہوئی تو سادات کے خون کا گارا بنایا گیا، عاشقان علی کے خون کا گارا بنایا گیا. اور صرف گارا نہیں بنایا گیا میرے عزیزو، جو ستون جو قائم کیے، پلر، گھروں میں سب کے پلر ہوتے ہیں، آپ نے پلر دیکھے، سپورٹ جو ہوتا ہے پلر، جب یہ پلر بنائے گئے تو ان میں زندہ چنوا دیا گیا سادات کو اور اولاد فاطمہ کو اور عاشقان اہل بیت کو. اس کا مطلب جو بغداد بسا تھا تو اس کے گارے میں سادات کا اور عاشقان اہل بیت کا خون ملا ہوا تھا، اور جو پلر تھے وہ زندہ قبریں ہیں، پلر نہیں، وہ زندہ قبریں تھے، اس میں زندہ چنوا دیا گیا. انہیں کہ سادات ہے، اولاد فاطمہ ہے. سب سے زیادہ جو حسنی سادات کے اوپر ظلم کیا کس نے کیا؟ منصور دوانگی نے. اور امام جعفر صادق اگر خبریں نہیں تھی، امام کو ساری خبریں تھیں، سارا علم تھا امام کو کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے سادات پہ، کتنا ظلم ہو رہا ہے عاشقان اہل بیت پہ، عاشقان علی پہ. ایک مثال تو اس کے تاریخ میں ملتی ہے کہ زندہ چنوایا اس نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، گارا بنوایا سادات کے خون کا، اتنا ظالم ہو جاتا. دوسری مثال جب مرنے لگا یہ، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، مہدی عباسی کو، مہدی کو بلایا جائے، میں اس سے کچھ جو ہے اس کو بات کرنا چاہتا ہوں. پتہ چلا کہ وہ تو ہے نہیں، شکار کھیلنے گیا ہوا، کہیں گیا ہوا ہے سیر و تفریح کے لیے. کہا اچھا ٹھیک ہے، اب مہدی کی بیوی کو بلاؤ، اپنی بہو کو. مہدی کی بیوی کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد اس کے حوالے کچھ کنجیاں کی، کیز، چابی، اس کے حوالے کرنے کے بعد کہا کہ میرے جانے کے بعد مہدی سے کہہ دینا جب وہ آئے، کہا جو حکومت میں نے بنائی ہے، اگر تجھے ایسی حکومت چاہیے تو اس کا راز اس ایک کمرے کے اندر بند ہے، اور میرے جانے کے بعد وہ کمرہ کھول کے دے گا. اگر حکومت کرنی ہو تو اسی طرح سے کریں. حکومت کا راز کہ حکومت کیسے کی جائے اس کا راز ہے. واصل جہنم ہوا، مہدی آیا، پتہ چلا، مہدی کی بیوی نے اسے بتائی تو اس نے تو خوش ہوا کہ خزانہ ہوگا، جواہرات ہوں گے، میں نے کیا کیا اس کے دماغ میں آئی بات. آپ جو ہے اس کے مرنے کے بعد واصل جہنم ہوا، اس نے دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوئے تو اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آیا. جب نظر نہیں آ رہا تھا تو غلاموں کو بلایا گیا اور چراغاں کیا ہوا، چراغ روشن کیے گئے. جب چراغ روشن ہوئے تو چیخ مار کے مہدی عباسی اور غلام اور اس کی بیوی باہر نکلے، چیخ مار کے باہر نکلے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہیرے جواہرات ہوں گے، دھن دولت، یہ سب چیزیں ہوں گی. لیکن جب روشن ہوا تو نے دیکھا کہ وسیع و عریض کمرہ ہے، بہت بڑا ہال ہے، اور اس میں زمین سے لے کے چھت تک لاشوں کے ڈھیر لگے، لاشوں پہ لاشیں رکھی ہوئی، لاشیں ہی لاشیں، جنازے جنازے، اور لاشیں بھی ایسی کہ جو کنکال بن چکے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور ہر لاش کے اوپر پرچی لگی ہوئی ہے، خط ہے. اس کو جب دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اسے مارا گیا جرم، اسے جو اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا، اس طرح سے مارا گیا، اس کا جرم کیا تھا؟ کہ جرم محبت اہل بیت. کسی کا دیکھا گیا لکھا جرم کیوں مارا گیا، خطا کیا تھی؟ کہ جرم یہ تھا کہ منصور کے ساتھ نہیں دیا، بلکہ صادق آل محمد کی طرف ان کا جھکاؤ تھا. یہ چاہنے والے تھے صادق آل محمد کے، ہم سے زیادہ جھکاؤ تھا صادق آل محمد کی طرف.
تو میرے عزیزو اس طرح کا ظالم اور جابر بادشاہ جس کے زمانے میں ہو، اس امام کے لیے آسان تھا کہ تبلیغ دین کرنا، احکامات شریعت کو پہنچانا، رسول کی شریعت کو اور لوگوں تک پہنچانا، منتشر کرنا، علم کو پھیلانا آسان نہیں تھا۔ اس ظالم اور جابر بادشاہ منصور الدمانی کی صفات تھا، ظالم تھا، اور دوسری اس کی صفت یہ تھی، بڑی بری صفت ہے، وہ بھی کنجوس، بخل، بخیل تھا۔ اور اس کا اتنا بخیل تھا کہ جب صادق آل محمد چھٹے امام علیہ السلام کو جو بتایا گیا کہ مولا منصور جو ہے بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے، تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ بخیل ہے، کنجوس ہے، تو کنجوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت تو گئی تھی، دنیا بھی چلی گئی۔ یعنی کنجوس ہوا ہے کہ جس نہ آخرت ملے نہ دنیا ملے، لیکن جس کے پاس مال و دولت ہو دنیا تو مل جائے، لیکن وہ کنجوس تھا، بخیل ایسا۔ اور وہ جو جملے ہیں نہج البلاغہ میں جا کے پڑھیے گا اور لطف آئے گا، جس کے بارے میں مولا نے کہا کہ مجھے حیرت ہے بخیل کے اوپر، نہج البلاغہ میں دیکھیے گا، آپ جا کے ایک جملہ میں سنا دوں آپ حضرات کی دلچسپی کے لیے، ایک سن کے دلچسپی ہو تو باقی جا کے نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے کہا 4-5 باتیں بتائی مولا نے، کہ مجھے حیرت ہے بخیل شخص کے اوپر، حیرت ہے مجھے اس بخیل کے اوپر اور کنجوس کے اوپر کہ جو زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے فقیروں کی طرح اور خود فقیر بن کے زندگی گزارتا ہے، وہ اس طرح سے کہ پیسہ خرچ نہیں کرتا کہ فقیر ہو جاؤں گا، اور خرچ نہیں کرتا اس لیے فقیر ہوتا ہے۔ وہ زندگی پیسہ خرچ نہیں کر رہا ہے کہ خرچ کروں گا تو فقیر نہ ہو جاؤں، اور جب خرچ نہیں کر رہا ہے تو خود ہی فقیر بنا ہوا ہے، تو کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے شخص کو۔ اور دوسرا جملہ تو بڑا عجیب جملہ ہے، اور کیا کہنے اس کے، جو مولانا کہا کہ بخیل کو مجھے حیرت ہے کنجوس کے اوپر کہ زندگی گزارتا ہے فقیروں کی طرح لیکن حساب دینا پڑے گا امیروں کی طرح۔ مولانا نے کہا کہ حیرت ہے مجھے بخیل کو کنجوس کے اوپر۔ اس کے بعد پھر اور جملے مولانا کے نہج البلاغہ میں جا کے آپ دیکھیں، بخیل تھا، کنجوس، اس کا واقعہ ملتا ہے کہ جو بادشاہ تھے، بادشاہوں کا مزاج ہوتا تھا کہ کچھ شعر و شاعری ہمارے جو ہے وہ کلام کیا کر لاؤ ہماری شان میں، اور جب لوگ لاتے تو بڑے ہیرے جواہرات اور وہ سب دیے جاتے۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنا کنجوس تھا کہ اس میں بھی کہا کہ میرے لیے بھی کچھ کہہ کر لے کر آؤ، میری شان میں کچھ کہو، اور جب کوئی کچھ کلام کہہ کر لاتا ہے اس کی شان میں قصیدے، تو کہتا ہے کہ جو تحریر کے وزن کے برابر اسے سونا دے دیا ہے، یعنی جس کاغذ کے اوپر لکھ کے لایا ہے اس کاغذ کے وزن کے برابر دے دیا جائے۔ اس میں بھی اس نے یہ چالاکی کی ہوئی تھی کہ 2 شخص اس کے پاس ایسے تھے جو بڑے ذہین تھے، ان کی ذہانت اتنی تھی کہ وہ کوئی بات کسی کی سنتے، ٹیپ ریکارڈر تھے تو فوراً یاد کر لیتے، تو جب بھی کوئی شاعر یا کوئی اس طرح کے لوگ، چاپلوس قسم کے لوگ اس کی شان میں کچھ کہہ کے قصیدے لاتے تو وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سن لیتے اور سن کے یاد کر لیتے، اور جب یاد ہو جاتا تو منصور کہتا کہ بھائی کلام، اس کلام پہ انعام ملے گا جو کسی نے پہلے سنا نہ ہو، بالکل تازہ کلام ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی شاعر آ کے کلام سناتا تو کہتا کہ یہ تو میرے سنا ہوا لگ رہا ہے، کہا بھی تم میں سے کسی نے سنا ہے؟ تو وہ جو 2 تھے اس کے چیلے وہ کھڑے جاتے کہ جب میں سنا وہ سنا دیتے۔ اب بیچارہ جو انعام کے چکر میں کلام کہہ کر لایا تھا، انعام تو دور کے بعد کوڑے اور کھا کے جاتا، اس کے کوڑے اور اس طرح کا تھا، اتنا کنجوس اور بخیل تھا۔ اب ایک آ گیا اور اس نے کیا کیا، کلام تو کہا نہیں، اس نے عربی کے جتنے بھی ہارڈ لفظ تھے، سخت جو لفظ تھے، ہارڈ ورڈز، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور لے آیا اور لا کے اس نے سنا دیا۔ اب انہیں کوئی پلے کچھ پڑا نہیں، کہا کہ دیکھو بالکل کلام کیا، کسی نے سے اشارہ کیا منصور ان کی طرف، تو انہوں نے بھی کہتے ہیں ہمارے تو سمجھ میں کچھ بات نہیں، اس نے کیا کہا دیکھو میں تو کہہ کر لایا ہوں سارا کا کلام یہ، تو کہا ٹھیک ہے بھائی اسے دے دیا جائے، دو اسے۔ تو کہا کہ آپ کا کہنا ہے کہ تحریر کے وزن کے برابر دیا جائے گا، کہ اللہ کہا جو تحریر ہے اس کے وزن کے برابر سونا دے دو اس کو، اور سوچا بھائی کاغذ نکال کے دے دے گا، لیکن وہ بھی تھا بڑا والا۔ اس نے کہا غلاموں کو بھیجو، 12 غلام گئے تو بڑا سا پتھر لے کے آیا، کہا میں نے جو کہا میرے پتھر کے اوپر لکھا ہوا، اب دو مجھے پتھر کے برابر سے۔ تو یہ ایک تو ظالم تھا اور ایک کنجوس بخیل تھا منصور الدمانی کی۔ اب ایسے ظالم اور سفاک بادشاہ کے دور میں یہ کہنا کہ امام کا دور آسان تھا،
میرے عزیزو آسان نہیں تھا امام کے لیے پیغام پہنچانا، لیکن کیا کہنے میرے مولا کے کہ مدارس قائم کیے آپ نے، اور زرارہ ابن عیون جیسا شاگرد آپ نے تیار کیا، ابو بصیر جیسا شاگرد آپ نے تیار کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو مفضل کا امام سے بڑا مکالمہ ہے توحید کے اوپر۔ دیکھیے میرے عزیز امام نے جو ہے وہ عقیدہ توحید کی اصلاح کی ہے، عقیدہ رسالت کی اصلاح کی ہے، عقیدہ ولایت کی اصلاح۔ امام نے ہمارے عقائد کی بڑی اصلاح کی ہے۔ آپ دیکھیں اصول کافی دیکھیں جو امام سے جو روایات ہیں، بڑا توجہ جو دی ہے امام نے عقائد کے اوپر، اور بہت زیادہ اصلاح کی امام نے عقائد کی، اس لیے مفضل کا اور چھٹے امام کا باقاعدہ ایک مکالمہ ہے توحید کے اوپر، جہاں امام نے جسم کے ہر حصے سے توحید کو ثابت کیا، اور بڑا اچھا مکالمہ، بڑا خوبصورت مکالمہ ہے، وہ تاریخ میں پڑھیے گا، بڑا لطف آئے گا آپ کو جو مکالمہ کہ امام نے آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، جسم کے ہر حصے سے، ہر عضو سے امام نے توحید کو ثابت کیا۔ بڑا عجیب وہ مکالمہ ایسا کہ اسے عنوان بنا کر پوری ایک تقریر ہو سکتی ہے توحید کے عنوان پر، اسی مکالمے کو لے کر کہ جو امام کا وہ مکالمہ ہے، کہ ایسے ایسے شاگرد، ابو بصیر جیسا شاگرد آپ نے تیار کیا۔ اب ابو بصیر کے حوالے سے ایک بات عرض کروں، اسی کے بعد بات ختم ہو جائے، چونکہ ظاہر سی بات ہے وقت بہت کم ہوتا ہے تو زیادہ باتیں 65 سالہ زندگی میں، اس کا 35 منٹ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرا بارہا کہنا یہ ہے میرے عزیزوں کہ معصومین کی جو حیات ہے ان کو پڑھیے، ان کو دیکھیں کس کس طرح سے زندگی امام نے گزاری ہے۔ ابو بصیر جب کوفے میں رہتے تھے تو آپ کے پڑوس میں ایک شخص تھا جو تھا تو چاہنے والا تھا، وہ شیعہ مولا کا چاہنے والا، لیکن دربار میں نوکری کرتا تھا۔ لیکن دربار میں نوکری اس وقت تک نہیں کی جا سکتی کہ جب تک خود امام جو ہے وہ اجازت نہ دے دے۔ ایسا ہے کہ امام نے خود بادشاہوں کے دربار میں نوکری کرنے کی پرمیشن دی ہے، جیسے کہ علی بن یقطین کا واقعہ آپ کو تاریخ کے اندر ملے گا، جن امام نے خود کہا تھا کہ نہیں تم دربار کے اندر، وہ 7ویں 8ویں امام کا جب گفتگو ہوتی ہے تو علی بن یقطین کا تذکرہ آتا ہے، تو ان سے امام نے خود کہا تھا، وہ دربار میں نوکری کرتے تھے ہارون کی، لیکن خود امام نے ان سے کہا تھا۔ تو وہ تھا وہ شیعہ لیکن دربار میں نوکری کرتا تھا، اور جس دربار میں نوکری کرتا تھا تو اسی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اس نے ایک بیٹھک اپنی بنائی ہوئی تھی، بیٹھک تو آپ سمجھتے ہو کہ بیٹھک بنائی ہوئی تھی، اور باقاعدہ بیٹھک کے اندر اس کے سب یار دوست آتے اور شراب کی محفل سجتے، اور ناچ گانے اور شراب اور یہ سب جتنے بھی آلات قمار اور جتنے بھی ہیں سب کام وہاں پر ہوتے تھے۔ تھا وہ چاہنے والا، کہتے کہ ایک دن ابو بصیر سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب ابو بصیر سے ملاقات ہوئی تو ابو بصیر نے کہا کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، مولا کے چاہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کہا جب تم مولا کے چاہنے والے ہو اور یہ تمام کام تم انجام دیتے ہو، شراب خوری اور جوا اور یہ ساری باتیں، کیا منہ دکھاؤ گے تم اپنے امام کو؟ کیسے منہ دکھاؤ، کیسے جاؤ گے تم اپنے امام کے سامنے کہ جب تم ان تمام تر نجاسات سے کے گناہوں کے مرتکب ہو، کیسے امام کے سامنے جاؤ گے؟ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ پلٹ کے شخص نے ابو بصیر سے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، میں کس طرح سے منہ دکھاؤں گا؟ وہ لفظ عام کا لفظ سمجھاؤں میں آپ کو، اپنے امام کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ تو کہا ابو بصیر تم میرا کام کر سکتے ہو؟ کہا کیا؟ کہا ابو بصیر کیا تم میرا تذکرہ میرے امام کی خدمت میں جا کے کر سکتے ہو؟ کیا تم میرا ذکر کر سکتے ہو اپنے امام کے، چھٹے امام کی خدمت میں جا کے؟ ابو بصیر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابو بصیر چھٹے امام کی خدمت پہنچے، گفتگو ہوئی، بات ہونے لگی۔ جب دیر گزر گئی اور ابو بصیر نے ذکر نہیں کیا تو صادق آل محمد نے کہا ابو بصیر کیا تم میرے اس چاہنے والے کا تذکرہ نہیں کرو گے؟ کیا تم میرے اس چاہنے والے کا ذکر نہیں کرو گے جس نے اپنا ذکر کرنے کے لیے کہا؟ کہا مولا ہاں اس نے مجھے کہا تھا، مولا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ کتنے لوگوں کو امام نے پلٹایا، میرے عزیز و توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ابو بصیر نے کہ مولا نے خدا کی قسم اگلا جملہ جو کہا
ہم پہچانے، انسان اپنی حیثیت کو پہچانے. کہا ابو بصیر سب سے پہلے تو میرے اس چاہنے والے کو جا کر میرا سلام کر، اور اس کے بعد اس سے جا کر کہہ دینا کہ اگر تو اپنے تمام تر گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو فرزند زہرا ضمانت لیتا ہے تیری جنت کی، تیری جنت کی ضمانت زہرا کا فرزند لیتا ہے اگر تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا اور میرا سلام سے. کہتے کہ ابو بصیر گئے. ابو بصیر سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا ابو بصیر سے کہ کیا تم نے میرا ذکر ایمان کی خدمت میں کیا؟ خدا کی قسم جب جملہ ابو بصیر نے پلٹ کے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، پہلے تیرے امام نے تجھے سلام کہلایا، تیرے امام نے تجھے سلام بھیجا. خدا کی قسم جب اس نے سنا تو اتنا رویا کہ غشی تاری، اتنا رویا کہ غشی تاری ہو گئی کہ میں گنہگار، میرے مولا نے مجھے سلام کہا، میرے مولا نے مجھے سلام بھیجا ہے. اور جب افاقہ ہوا تو ابو بصیر نے کہا کہ تیرے امام نے تجھ تک یہ پیغام پہنچایا کہ اگر تو اپنے تمام گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے تو فرزند زہرا تیری جنت کی ضمانت لیتے. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے اس سے یہ کہا اور پھر وہ اپنے گھر چلا گیا. اپنے گھر کچھ دن کے بعد میں اس کے گھر پہنچا اور جو میں نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے سے پیچھے سے آواز ہے ابو بصیر کیا کام ہے؟ ابو بصیر نے کہا کہ تم سامنے کیوں نہیں آتے ہو؟ تو کہا سامنے کیسے آؤں، جسم چھپانے کے لیے میرے پاس لباس نہیں، ڈھکنے کے لیے لباس نہیں. ارے تمہارے پاس تو دولت کے انبار اور تم دربار میں نوکری کیا کرتے تھے اور ساری چیزیں. اس نے کہا وہ بصیر جب سے میرے مولا کا پیغام مجھ تک پہنچا ہے، جیسے میں پیغام پہنچا میں نے جتنی دولت میرے پاس تھی میں نے راہ خدا میں خیرات کر. ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس کے دن اور رات تبدیل ہو گئے. کہتے ہیں میں نے اسے لباس لا کے دیا اور اس کے بعد وہ بصیر کہتے ہیں کہ دن اور رات تبدیل ہو گئے، بس اللہ کا ذکر کرتا تھا. روزہ یہ سب پتہ چلا کہ میرے امام یا حالت روزہ میں رہتے، حالت نماز میں یا قرآن کی تلاوت، تو یہی اس کا بھی عالم تھا. کس طرح سے پلٹایا مولا نے اپنے چاہنے والے کو. اتنا گنہگار تھا لیکن توبہ کی طاقت بھی سمجھ میں آتی ہے اس واقعے سے. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی مولا کا چاہنے والا گناہوں میں مبتلا ہو تو اس سے منہ نہ پھیرا جائے، بلکہ اس کو سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے کہ دیکھو امام کی سیرت یہ ہے، ائمہ کی سیرت یہ ہے. میرے عزیزو کہتے ہیں کہ بیمار ہوا، ابو بصیر کہتے ہیں اسے خدمت میں پہنچا تو نے دیکھا کہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، بس حالت احتضار ہے. کہتے ہیں کہ بار اس کی آنکھیں بند ہوئی. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید دنیا سے چلا گیا، لیکن کچھ دیر گزری کہ اس نے بعد پھر اپنی آنکھیں کھولی اور کہ اللہ ابو بصیر میرے مولا نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا. یہ جنت کا وعدہ میرے مولا نے کیا تھا وہ پورا کر. یہ میرا عزیز ابو بصیر، یہ میرے مولا صادق آل محمد کی شان ہے. خدا کی قسم سب سے زیادہ صادق آل محمد دنیا سے گیا، سب سے بڑا عزادار ہے حسین دنیا سے گیا، میرے مولا کا عزادار دنیا سے گیا ہے. سب سے زیادہ امام نے مجالس حسین برپا کرنے کے لیے جو اہتمام کیے ہیں وہ آپ تاریخ کے اندر پڑھیں کہ امام نے کس طرح کے اہتمام، کتنا زور دیا ہے مجالس حسین پہ میرے مولا صادق آل محمد. فضیل ابن یسار کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ فضیل ابن یسار جب بھی آتا ہے 5 کی 5 نمازیں امام کے ساتھ پڑھتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ فضیل نہیں آئے. اگلے دن جب آئے امام کی خدمت ملاقات ہوئی امام سے تو مولا نے کہا کہ فضیل کل تم کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگا مولا کل میرے یہاں میں نے فرش عزا بچھایا تھا اور میں نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کی. تو کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے کہا فضیل تو نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کہا مولا میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ جب بھی آپ مجلس میں آتے ہیں تو جب مجلس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب ایک بار آپ مجلس میں جاتے ہیں تو 24 گھنٹے آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے.
अजरुकुम अल्लाह। अज़हदारान मज़लूम, अज़हदारान इमाम पलट के कहते मौला जब भी आप मजलिस में आ जाते हैं तो मैंने देखा उस मजलिस के बाद 24 घंटे आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर रहती है। तो पलट के कहा कि फुज़ैल तूने क्या सोचा कि तू हमें नहीं बुलाएगा तो हम नहीं आएंगे? कहा मौला क्या मतलब? कहा जब भी मजलिस होती है तो हम इसके मोहताज नहीं कि हमें बुलाया जाए। जब भी कोई हमारा चाहने वाला फर्श ऐसा बिछाता है तो हम बगैर बुलाए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो कहता मौला जब आप मेरे घर तशरीफ लाए थे तो मौला आप कहाँ बैठे थे? कहा मैं वहाँ बैठा था जहाँ अज़ादारों ने अपनी जूतियाँ उतारे हुए थे। अजरुकुम अल्लाह का मैं वहाँ बैठा था जो अज़ादार अपने जूते उतार के गए थे। हाँ मेरे अजीजों, मेरे मौला की तमन्ना और आरज़ू तो देखे कि क्या है। मजलिस हुसैन होती है। एक बार जब ज़ाकिर मसाइब बयान करने लगता है, जब मसाइब पढ़ता है तो अबू बसीर से कहते हैं अबू बसीर, है अबू बसीर तू मेरे जद की याद में रो तो नहीं रहा, तूने गिरिया नहीं कर रहा? अबू बसीर ने चेहरे से रुमाल हटाया और एक बार कहा कि मौला देखे मेरी दाढ़ी तो आंसुओं से भरी हुई है, मेरे रुमाल तो आंसुओं से भरा हुआ है। कहा अबू बसीर मेरे जद के शहादत जब बयान हो तो ऐसे घुट घुट के न रोया करो, बल्कि ऐसे रोया करो जैसे एक बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के जनाजे पर रोती है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम, ये मेरे छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद की तमन्ना है, आपकी आरज़ू है कि इमाम हुसैन पे ऐसे रोया जाए जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। अल्लाह अकबर। मंसूर दवाने की मलऊन ने मेरे मौला को जहर दिया है। दो रिवायतें दोनों बयान करके मजलिस खत्म हो जाए। पहले तो ये कि अंगूर में मेरे मौला को जहर दिया गया। और मेरे अज़ादारान, मेरे अजीज़ों, अज़ादारान इमाम, एक जुमला जरूर कहना चाहूँगा कि इमाम हुसैन के ख़याम जरूर जलाए गए थे, लेकिन आप छठे इमाम का दौर देखे। एक बार फौजें घर में दाखिल हुई, इमाम सादिक आले मोहम्मद का घर जला दिया गया। जब घर जलाया गया, लोग जब आए तो देखा मेरा छठा इमाम ज़ारो कतार रो रहा है। लोगों ने आके कहा फर्जंद रसूल, अरे घर जल गया इसलिए रो रहे हैं, यकीनन कीमती चीजें जल गई होंगी। मेरे सादिक आले मोहम्मद ने एक बार मातम किया, जब्त का यारा न रहा। पलट के कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा घर जलाया गया है, मैं इसलिए रो रहा जब मेरा घर जल रहा था तो मेरे जद्दा ज़ैनब कुबरा मुझे याद आ गई। जब मेरा घर जला तो मैंने देखा सैदानिया कोई दाएं होती है कोई बाएं होती है। हाय मेरी जद्दा ज़ैनब कुबरा जब ख़याम जलते थे, कभी इस खैमे में कभी उस खैमे में, कहती जाती थी हाय मेरा पर्दा। अजरुकुम अल्लाह। मेरे अजीज़ों में से एक मसाइब का जुमला और पांचवें इमाम की बारगाह में पुरसा पेश करें, इमाम ज़माना की बारगाह में पुरसा पेश करें। हुसैन का सबसे बड़ा अज़ादार दुनिया से गया है। मेरा छठा इमाम अज़ादार हुसैन सबसे बड़ा अज़ादार है। एक तो अंगूर में मेरे मौला को जहर दिया गया, दूसरी ये है रिवायत कि एक बार मेरे मौला के जिस्म पे कोड़े बरसाए गए और एक जालिम ऐसा था कि उसने कोड़े को जहर में बुझाया हुआ था। अरे जब उसने कोड़ा मारा तो उस जगह पे जब मेरे मौला की पुश्त पे जख्म था, अरे उस जख्म के ऊपर जब जहर से बुझा हुआ कोड़ा लगा, बस मेरे मौला ने कहा अपने बेटों से मुझे उठाओ और मुझे नाना के मज़ार पे लिए चलो। रिवायतें कहती है कि मज़ार पे ले जाया गया। जब छठे इमाम को घर में लाया गया था तो इमाम ने सातवें इमाम को बुलाया और बुला के कहा मूसा काज़िम, अरे एक बार किबला रुख होने से पहले मेरा रुख जरा करबला की जानिब तो कर दो। सातवें इमाम ने छठे इमाम को उठाया और रुख करबला की जानिब किया और एक बार मेरे मौला ने कहे मेरे जद हुसैन मजलूम, आप जब ज़ीन से जमीन पे आए थे तो पूरा जिस्म
تھا، سر سے پاؤں تک زخمی تھے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا، میرے مولا کی روح پرواز ہوئی، ساتویں امام نے غسل و کفن کا انتظام کیا، میں نے ہاتھ جوڑ لیے مولا صادق، جب آپ دنیا سے گئے تو بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، بیٹوں نے غسل و کفن بھی دیا، بیٹیوں نے نوحہ بھی کیا، لیکن ذرا کربلا میں آگے دیکھیں، امام حسین کا جنازہ 3 دن تک بے غور و کفن پڑا رہا، بیٹی اگر ماتم کرتی ہے تو کوڑے برسائے جاتے ہیں، تازیانے مارے جاتے ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أيام تنقلبون على رحمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون رزقا بقضائه وتسليمه